حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ایک روایت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بازار میں جا رہے تھے اور کسی شخص نے جو ہے وہ پکارا یا ابو القاسم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کر دیکھا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے وہ آپ کو نہیں بلکہ اس شخص کو پکارا ہے، اس شخص کو آواز دی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میرے نام پر تو اپنا نام رکھو لیکن میری کنیت پر جو ہے وہ اپنی کنیت جو ہے وہ نہ رکھو۔ یہ دو حدیث مبارکہ جو ہے وہ صحیحین کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور ایک جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ کا بندہ اور رحمان کا جو بندہ ہے اس کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر جو سب سے پسندیدہ نام ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے یہ دو نام ہیں کہ کسی کا نام عبداللہ ہو یعنی کہ اللہ کا بندہ، یا عبد الرحمن ہو یعنی کہ رحمان کا بندہ۔ اور دوسری جو حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نام پر تو نام رکھو لیکن میری کنیت پر جو ہے وہ کنیت نہ رکھو۔ تو ان دونوں حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو لوگ اللہ کے جو نام ہے یعنی کہ عبداللہ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جو نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، وہ بھی کثرت سے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جن کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ نسبت ہے کہ آپ نے فرمایا میرے نام پر جو ہے وہ نام رکھو، تو احمد، محمد علی، تو اس طرح کے نام بھی جو ہے وہ کثرت سے رکھے جاتے ہیں۔ تو لہذا ان دونوں حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر دونوں طرح کے نام جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر اسی طرح کے جو ہے وہ نام موجود ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام کے نام جو ہے وہ کثرت سے ہمارے معاشرے کے اندر رکھنے کا رواج ہے اور لوگ رکھتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے نام پر، اسی طرح صحابیات کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر جو ہے وہ نام رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو بھی نام رکھیں اس کا مفہوم ہمیں جان لینا چاہیے۔ آج کل ایک ہمارا اور بھی مسئلہ ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں اللہ رب العزت جب اولاد کی نعمت سے ہمیں نوازتا ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی کی صورت کے اندر ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا نام رکھیں جو ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے خاندان کے اندر اس سے پہلے کسی کا نام نہ ہو۔ تو اس چکر کے اندر جو ہے وہ ہم بڑے عجیب سے نام بھی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ بعض قرآن مجید کے جو الفاظ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، بلکہ ان کو ملا کر بھی ہم جو ہے وہ نام رکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے علینا ہے، یہ علینا ہے بیسیکلی۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے ناموں کے سلسلے کے اندر، نیا نام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اچھا نام ہونا ضروری ہے۔ اور جب بھی ہم جو ہے وہ کوئی نام رکھیں تو ہمیں کسی اچھے عالم دین کے ساتھ اس کو کنسلٹ کر لینا چاہیے، اس نام کا مفہوم پوچھ لینا چاہیے کہ یہ نام درست ہے، کیا ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ تو اگر وہ کہیں کہ ہاں اس کا معنی مفہوم درست ہے، آپ رکھ لیجئے، تو پھر ہمیں رکھنا چاہیے۔ یا ہمیں خود ڈکشنری سے لغات سے جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یعنی کہ ایسا نام نہ ہو کہ جس کا مفہوم اچھا نہ ہو، یا بہت ہی پاکیزگی والا مفہوم ہو، تو ایسے ناموں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع کیا۔ اور ایسا نام جس کے اندر کوئی برائی والا مفہوم ہے، تو ایسے ناموں سے بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھنے سے جو ہے وہ منع کیا۔